السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں عرض کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمیں جی جوائن کیا ہے طاہر گورا صاحب نے، اور سب سر کو جانتے ہیں اور بہت کچھ آج ہم نے ان سے پوچھنا ہے، خاص طور پہ پاکستان کو اور اسرائیل کو لے کے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سر او آئی سی کی میٹنگ بھی ہو گئی اور کاکڑ صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کئی لوگوں سے وہاں پہ ملاقات بھی کر لی سی بہانے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ورلڈ ٹور پہ نکلے ہوتے ہیں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں. لیکن سر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا او آئی سی کا؟ دیکھیے جی، او آئی سی کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ تو آلریڈی نکل چکا ہے. یعنی او آئی سی کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہے اس مسئلہ پہ. صرف ڈیوائیڈڈ ہی نہیں ہے، وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ او آئی سی کو یہ اجلاس کرنا ہی پڑنا تھا، کیونکہ وہ کوٹ ان کوٹ امہ کا مسئلہ ہے، اور او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے ان کنٹریز کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو او آئی سی کے رچ ممبرز ہیں، جو انفلوئنشل ممبرز ہیں، جیسے سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، اور بحرین ہے، کویت ہیں، یہ جو جی سی سی کے کنٹریز ہیں، ایون انکلوڈنگ قطر آلسو از اے کائنڈ آف place for Hamas and other leaders. لیکن قطر بھی افورڈ نہیں کرتا انٹرنیشنل جو اسٹریمنگ ہے اس کے خلاف جانے کی. تو یہ مسئلہ اب دیکھیے، او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، ٹھیک ہے، اسلامک کنٹریز کے نام پہ ہے، مگر جو عرب کنٹریز ہیں وہ عرب زیادہ ہیں، اسلامک کم ہے، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ دھرم اور ریجن میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دھرم اور ڈیولپمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا یہ جنگ ایکسپینڈ ہو، اور سعودی عرب کی جو ترقی کی جو پلانز ہیں، جیسے نیون سٹی کا ان کا پلان ہے محمد بن سلمان کا، یا اماراتی جس طرح ترقی کر رہے ہیں، بحرینی، کویتی، ایوری ون ان دیٹ ریجن، کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ یہ جنگ پھیلے. تو لیکن ان کو کرنا بھی تھی، اس لیے کہ ظاہر ہے کچھ دیشوں کا ان پر دباؤ بھی تھا، جیسے جو آس پاس کے دیش ہیں، سب سے زیادہ تو ایران کا ہے. اب ایران کے ریسنٹلی کوئی اچھے تعلقات، تھوڑے سے اچھے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہوئے ہیں، تو ایران بھی وہاں پہلی بار گیا تھا. میرا خیال ہے بہت لمبے عرصے بعد ایران کے پریزیڈنٹ سعودی عرب گئے تھے. تو ٹھیک ہے، محمد بن سلمان صاحب نے ایک مذمتی بیان بھی دیا، وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے. لیکن سب سے بڑا تھریٹ، میں بھی یو اے ای میں تھا ایک ہفتہ پہلے، یو اے ای کی سرکاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور انگریزی میں وہ کتابیں ہیں کہ سب سے بڑا تھریٹ یہ مسلم بردرہڈ، حماس اور جہادی گروپس ہیں یو اے ای کو. یہ یو اے ای کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ کتابیں اوپن سیکرٹ ہیں. تو جب یو اے ای کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور یو اے ای سعودی عرب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے ان کتابوں میں، اور ہمیں دکھتا بھی ہے، مطلب سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کو بین کیا ہوا ہے، محمد بن سلمان ریفارمیشن کی پاتھ پہ ہیں. تو کوئی بھی یہ حماس جیسے جو گروپس ہیں نہیں ان کی مدد کر سکتا. ٹھیک ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے وہ نہیں بولیں گے. دیکھیے، میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت ہی انٹرنیشنل ذمہ دار ادارے کا، غزہ میں کوئی ڈیورنگ دا لاسٹ 17 ایئرس میں $25 بلین کی انٹرنیشنل ایڈ گئی ہے. وہ کون کھا گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، غزہ کی پٹی کی تو پاپولیشن 2.2 ملین ہے آلموسٹ. اب اگر 25 بلین پاکستان کو آپ دے دیں، جس کی پاپولیشن 240 ملین ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہاں کھا بھی جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس کی تقدیر بدل جائے گی. وہ $25 بلین فور گاڈ سے 17 سالوں میں ان کو ملے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے یہ میزائل بنائے، اپنی انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی، اور ان کی عوام کا حال آپ دیکھ لیجیے. یہ باتیں یہ او آئی سی کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، سبھی جانتے ہیں، کوئی بھی اندھا نہیں ہے. لیکن انفیکٹ اب آرگنائزیشن کا نام ہی اسلامی کانفرنس ہے، اور یہ اسلامی کارڈ کھیل رہے ہیں، تو ان کو کرنا پڑے گا. جہاں تک آپ نے پاکستان کی بات کی، مسٹر کاکڑ کی بات کی، تو ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، جہاں بھی
کوئی ورلڈ کمیونٹی اکٹھی ہو، اگر ان کو بھی کوئی دعوت آ جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. اب یہ کاکڑ صاحب کی صرف ذاتی بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان کی مجبوری ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ جائیں گے، ملیں گے، اپنا راگ الاپیں گے. آپ نے دیکھا کتنا خوفناک کام کیا مولانا فضل الرحمان نے پچھلے ہفتے، جب وہ قطر میں جا کے حماس کے ایک لیڈر سے ملے. انبلیویبل. تو اچھا کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرا یہ سوال بھیجا ہے. ہوگا نا سر، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن بھیجا گیا ہوگا نا، اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہوگا آف کورس مولانا آف صاحب. کورس. اچھا لیکن اس اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے کہ 1970 میں جو بلیک سپٹمبر ہوا تھا، جو جارڈینین نے جب پاکستان آرمی کو ہائر کیا تھا، اس وقت بریگیڈیئر ضیاء الحق تھے، اور انہوں نے جو قتل عام جا کے فلسطینیوں کا کیا تھا. تو کوئی ہے ایسا آپ کا؟ میں آج بھی دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، اگر سعودی عرب کی اوپن کشمکش ان کے ساتھ، حماس کے ساتھ ہو جائے، جیسا کہ جارڈن کی ایٹ دیٹ ٹائم ہوئی تھی، اور وہ پاکستان آرمی کو ہائر کریں گے، تو یہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، یہی پاکستانی آرمی بھیجیں گے لوگ اپنے. تو یہ مطلب گاڈ سے اپنے کو مائنڈ کو کھول لیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیٹکس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جو پبلک کنزمپشن ہوتے ہیں، تو او آئی سی نے اسی سلسلہ میں کیا. لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ او آئی سی نے کسی قسم کا کوئی کلیئر مینڈیٹ نہیں دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے والی بات ہے، اجلاس تو کرنے کو کر لیا، او آئی سی کا کوئی کنٹری بھی فلسطینیوں کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دے رہا. اب اس میں بیچارے فلسطینیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جو عام بچے ہیں، جو معصوم عورتیں مرد مر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ حماس کی جو ٹیررزم ہے وہ اس کے کولیٹرل ڈیمیج ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، اسرائیل مار رہا ہے ان کو. آف کورس اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، حماس نے یہ وار امپوز کی ہے. بدترین سیویجری، بدترین بربریت، بدترین ٹیررزم کے بعد تو ظاہر ہے آف کورس اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے، چھوٹی سی پاپولیشن کے لوگ ہیں، تو وہ پھر کریں اور کیا نہ کریں. پھر یہ نعرے چلاتے ہیں کہ یہ سٹولن لینڈ ہے. اور خاص طور پر جب پاکستان میں یہ باتیں کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان پھر کیا ہے؟ پاکستان سٹولن لینڈ نہیں ہے، بھارت سے ٹوٹا ہوا ایک زمین کا ٹکڑا ہے، بھارت سے توڑا ہے بالکل برٹس کے کہنے پہ. تو اچھا یہ کیا کبھی پاکستان جو آج پاکستان ہے، یہ کبھی کوئی ان کی اوریجنل لینڈ ہے؟ آف کورس کبھی نہیں تھی. لاہور جو شہر ہے لارڈ رام کا شہر ہے، قصور لارڈ رام کا شہر ہے. پورا پنجاب گروؤں، سکھ گروؤں اور ہندو سنتوں کی دھرتی ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ سٹولن لینڈ نہیں ہے. اچھا پتہ نہیں، آئی ایم ایٹ لاس جب میں وین آئی ہیئر پاکستانی پیپل، ایون دیر انٹلیکچوئلس، دیر بگ بگ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ بک بک کر رہے ہیں، کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ہے آپ میں تھوڑی سی بھی سینسیبلٹی، تھوڑی سی بھی غیرت، کوئی تھوڑی سی بھی شرم؟ بالکل آئی ڈونٹ سی. نہیں سر، ان میں کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ مانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ہسٹری کی بکس غلط لکھ دیں گے تو وہی بات سچ ہو جائے گی. مگر سر ابھی ایک فیکٹ فوکس کے نام سے جو ایک ایجنسی ہے احمد نورانی صاحب کی، انہوں نے ایک آرمی جنرل کی جو رپورٹ پرنٹ کی ہے، آئی ڈونٹ نو آپ نے وہ دیکھی ہے یا نہیں، یہ جنرل شفاعت اللہ شاہ کی، کہ انہوں نے مشرف کے زمانے میں مشرف کے ساتھ کام کیا ہے، اور پرویز مشرف کے ساتھ، اور پھر اپنی پراپرٹیز بنائی امریکہ میں اور یو کے، دبئی، وہی جو ہمارے فوجی کرتے ہیں. اور اب جا کے یہ کیس کھلا ہے، تو آپ کے خیال سے کہ کوئی ایکشن ہوگا اس کے اوپر، یا بس یہ ایک خبر کی طرح ہی اس کو لیا جائے گا اور پھر غائب ہو جائے گی یہ نیوز؟ دیکھیے میں نے سرسری ساتھ دیکھا ہے اس خبر کو، اور اس سے پہلے بھی احمد نورانی صاحب کی جو رپورٹس ہیں نظر سے گزری ہیں، وہ ایک بہادر جرنلسٹ ہیں، میں یہ مانتا ہوں. ان کی کئی باتوں سے، کئی پوائنٹ آف ویو سے وہ سم ٹائم جذباتی بھی نظر آتے ہیں. میں سم ٹائم میں ایگری نہیں کرتا، لیکن میں ان کی جو جرنلزم کا کام ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. یہ جو میں نے رپورٹ سرسری سی دیکھی، تو اس سے پہلے بھی ان کی، جیسے جنرل عاصم وہ ایک باجوہ ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر آئی، جناب باجوہ کے اوپر ان کی آئی، تو وہ حالات نے ثابت کیا کہ وہ ٹھیک رپورٹس تھی. وہ احمد نورانی صاحب کا بڑا جو ہے ویلیویبل کام تھا، قابل تحسین کام تھا. تو سوال یہ ہے کہ ان رپورٹس جو ثابت بھی ہو گئیں، ان پر کیا ہوا؟ کوئی ایکشن.
اچھا دیکھیے پاکستان آرمی میں انفارچونیٹلی ایک وہ جو ہے نا پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے پیٹی بائی والا ایک سلسلہ ہے. اب ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو جنرل فیاض امین نے فار انسٹنس کیا جو کچھ کیا اب تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے کیسز لگ رہے ہیں تو ان کو وہ اپنے ادارے کو بچانا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کو تو چلانے والا پاکستان آرمی کا ادارہ ہی ہے نا. تو اگر بالکل وہ اتنے ہی بدنام ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے. اچھا وہ حقائق بالکل سامنے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بلیک سپٹمبر کی بات بتائی. یہی پاکستان کے وہ عامر جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے جا کے فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا. اچھا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے فرینکلی سعودی عرب میں جب ایک دفعہ ایرانی آئے تھے تو تب یہ گئے تھے خانہ کعبہ میں اور انہوں نے وہاں پہ مارا تھا ان کو. تو یہ تو مطلب پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں ان کو الزام دیتا کہ وہ صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں. ان کی مجبوریاں بھی ہیں ان کے ادارے کی مجبوریاں بھی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان چلاتا ہے. بالکل اور میں مطلب ان کے چلانے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اب چونکہ وہ اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کی مجبوریاں بھی ہیں. صرف اور صرف بد کرداری کا معاملہ ہی نہیں ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان کی جو باقی قوتیں ہیں جیسے سیاسی قوتیں ہیں اچھا وہ ایک دم سے معصوم بن جاتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ جی ٹھیک ہے ان سیاسی قوتوں کو کام کرنے دیں کام کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ہم نے دیکھ لیا ان سب سیاسی قوتوں کو کام کرتے دیکھ یہ بھی اتنے ہی مینٹلی ہالو شیلو بینک کرپٹ لوگ ہیں. چونکہ دیکھیے پاکستان کے سیاستدان ہو آرمی کے لوگ ہو یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو ہے نہیں. یہ ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں. ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں ججوں کی جرنیلوں کی بڑے بڑے بزنس مینوں کی پالیٹیشینز کی. ایسا نہیں ہے کہ یہ جب جرنیل کہیں جی ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں ہم بھی بڑے پیارے اور دلارے لوگ ہیں اور یہ جو باقی ہیں یہ کرپٹ ہیں ساری کے سارے تو وہ تو ان کے خود رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہ سب پولیٹیکل کنزمپشن کی باتیں ہیں. جب ڈنڈا پھیرنا ہوتا ہے تو وہ پھر چونکہ ان کے پاس ڈنڈا ہے فرینکلی. بالکل میرا بھی خیال جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس رپورٹ پہ بھی کوئی کام ہوگا. دیکھیے پاکستان میں کسی بھی رپورٹ پہ کام نہیں ہوگا. اس سے بھی خطرناک ہے حقائق سامنے آ چکے ہیں. بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کا مجھے وہ کیا نام تھا ان کا کمیشن میں ایک دم سے نام ان کا بھول رہا ہوں مجیب الرحمان کمیشن نہیں وہ کمیشن کا نام شاید کچھ اور تھا وہ جو جج صاحب کے نام پہ تھا. اچھا وہ میرے ذہن سے ایک دم نکل گیا. اینی ہاؤ مطلب انکوائریز میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کس مسئلے پہ انکوائریز کے لیے کمیشن نہیں بیٹھے اور ان کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. بڑی ریزنیبل رپورٹس بھی سامنے آئی بٹ ہو کیئرس. مطلب پاکستان بدقسمتی سے ان دیشوں میں سے ایک دیش ہے جہاں پہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ بندے نو ٹھیٹ ہونا چاہیے عزت آنی جانی چاہیے. تو یہ ہے سارے کا سارا کھیل تماشا. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور یہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن سر ساتھ ساتھ ایک نیوز اور بھی یہاں پہ جو چل رہی ہے اس وقت اور وہ کافی جو ہے وہ بھی لوگ کافی پریشان ہیں اس سے اور وہ ہے ملک ریاض سے ریلیٹڈ. کہا یہ جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن جو ہے دیوالیہ ہونے والا ہے یا وہ اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے منڈے تک کر دے ٹیوزڈے تک کر دے. تو کراچی کا جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہے. تو جن لوگوں کے پیسے لگے ہوئے یقیناً ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہوگی اور وہ یقیناً بہت پریشان ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض جو ہے وہ دبئی میں اپنا میڈیا کی کوئی کمپنی جو ہے اس کو بھی لانچ کرنے کے لیے جا رہا ہے. سر اچھا خاصا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مافیا ہے اور کس طرح کا آدمی ہے. اس کے اوپر بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال پا رہا. دیکھیے ملک ریاض صاحب ہوں یا ان جیسے بھی گروہ یا افراد پاکستان میں ہیں وہ ان پہ ہاتھ تبھی پڑتا ہے جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. کسی آئیڈیالزم کی بات پہ بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا کہ جی یہ جو ایکشن ہم کر رہے ہیں یہ کوئی انصاف کی بنیاد پر ہو. ایکشن پاکستان میں مفادات کے ٹکراؤ پہ ہوتا ہے. اور جب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں ڈیلز ہو جاتی ہیں وہی جو مخالفین ہوتے ہیں پیارے بن جاتے ہیں. اور جو پیارے ہوتے ہیں وہ جب مفادات کے ٹکراؤ میں آتے ہیں جیسے عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے تو وہی پھر جیلوں میں ہوتے ہیں. تو پاکستان میں تو ایسا ہی. اب دیکھیے ملک ریاض اگر کوئی بینکرپسی بھی فائل کرتے ہیں تو ان کو ذاتی طور پہ تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا. پریشانی تو مطلب آف کورس عام لوگوں کو ہوگی جو وہاں گھر بنانا چاہتے
ہیں یا جن کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یا ملک صاحب کے بارے میں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ ان کے پاس تو اربوں روپے کیا اربوں شاید ڈالر ہیں، تو وہ تو پوری دنیا میں ان کا سرمایہ بکھرا ہوا ہے۔ ابھی جو عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے اس میں بھی ملک ریاض ایک پارٹی ہے، وہ ملینز اینڈ ملینز ڈالر کی، ہنڈریڈز ملینز ڈالر کی بات اس میں بتائی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے حقائق کی سطح پہ وہ کوئی $1 بلین کو ٹچ کرتی ہو بات، چونکہ ہم نے تو یہاں تک سنا تھا جب پاکستان میں کچھ روپے اور ڈالر کی ابھی بہت زیادہ صورتحال خراب نہیں ہوئی تھی، اس وقت ملک ریاض صاحب نے کوئی 500 بلین روپیز ادا کرنے کی بات کی تھی، جو ایٹ دیٹ ٹائم اوور $2 بلین بنتے تھے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ ہمیں نہیں پتا کیا بنا کیا نہیں بنا، تو میں صرف ملک ریاض صاحب کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کا یہ کلچر ہے ایلیٹ کا، یہ ملک ریاض صاحب جیسے جتنے بھی لوگ ہیں یہ پاکستانی ریاست سے ہٹ کے یا ان سے ملے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور جب ہم بالکل پاکستان ریاست کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے طاقتور ترین ادارے جو ہیں وہ انٹیلیجنس کے اور فوج کے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ملک ریاض کا اپنا ہی کہنا ہے کہ میں جب فائل نہیں چلتی تو پہیے لگا دیتا، اور پھر وہ ان کی کمپنی کے بارے میں مشہور ہے کہ جو ہی کوئی جرنیل ریٹائرڈ ہوتا ہے وہ اس کو ہائر کر لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مراد ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب یہ جو پولیٹیکل پاکستان میں ساری یہ ریسنٹ ٹین پٹاس ہوئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ملک صاحب بھی نشانے پہ آئے، تو ملک صاحب کو تو یہ شاید ہوگا، میرا گیس ہے ملک صاحب کو یہ غصہ تو ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر جن کو میں بہت کھلاتا رہتا ہوں وہ میرے خلاف بھی جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے میں ایک پروجیکٹ فیل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ملک صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، تو فرق تو پڑنا ہے ریاست کو، عوام کو، لوگوں کو، بس بالکل یہی کھیل ہے۔ بالکل سر، ظاہر ہے عام پبلک جو ہے وہی بیچاری پریشان ہے، لیکن سر پاکستان میں کچھ ٹائم سے جو ہے ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کی جو آلریڈی کبھی انڈیا کو مطلوب تھے کہ وہ کہتے ہیں موسٹ وانٹڈ میں کئی ایسے ٹیررسٹ ہیں جن کے نام ہیں، اور ان لوگوں کو مارا گیا۔ کچھ 2-4 دن پہلے حامد میر صاحب نے اپنے جو ہے بات کرتے ہوئے اپنے چینل پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو افغانستان کے سٹیزنز نکالے جا رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی، تو ان کا کہنا تھا جی افغانستان کے سٹیزنز جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہیں، اور ان کو استعمال کر رہا ہے رو، یعنی انہوں نے سیدھا انڈیا کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ انڈیا جی یہاں پہ فنڈنگ کر کے اور وہ جو ہے افغان سٹیزنز جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں۔ سر بہت بڑا الزام ہے بھارت کے اوپر، اور یقیناً وہ انہیں سنا اور دیکھا جاتا ہے حامد میر صاحب کو، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی جانتا نہیں وہاں پہ، لیکن بہت سے خوشی مجھے یہ ہوئی بہت سے پاکستانی بھی ایسے ہیں جنہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں کا کہاں جوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر ان کی بات میں کوئی وزن ہے؟ اور یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں یہ آپ کے خیال سے کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب کا وہ جو ویڈیو کلپ ہے، میں نے شو تو نہیں دیکھا، وہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، وہ میری بھی نظر اس میں پڑی۔ اب جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس سے تو ظاہر ہے جو پشتون اور پختون برادری ہے وہ تو ناراض ہوگی۔ اچھا، یہ جو پشتون اور پختون برادری ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ٹیررزم کے ساتھ ایفیلیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ افسوسناک باتیں ہیں، مگر یہی پشتون بہن بھائی ہیں جب یہ پاکستان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تب یہ بھی بھارت کو سب سے زیادہ غدار کہتے تھے۔ سب پھر مفادات کے ٹکراؤ کی بات ہے نا، اب چونکہ مفادات کے ٹکراؤ کے اس کھیل میں پاکستان ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جو کہ بلا شبہ کر رہا ہے، تو یہ اب دکھی ہے، ان کو ہونا بھی چاہیے۔ اب حامد میر صاحب کی بات جو ہے، جو ایلیگیشن ہے وہ انڈیا کے لیے، وہ خیر انٹرنیشنل سٹیج پہ تو اس کی کوئی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، ایون انڈیا کے لیے بھی کوئی ٹکے کا سر درد نہیں ہے، چونکہ حامد میر صاحب نے ساری زندگی یہی کام کیا اور ان جیسے جرنلسٹوں نے پاکستان میں یہی کام کیا، اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے ہیں، اور لائن یہی ہے کہ کوئی بھی جو ایشو ہو وہ ذمہ داری لگا دو انڈیا پہ۔ اچھا چلیے فرض کیجئے انڈیا نے کیا بھی ہے، انڈیا کو استعمال بھی کرتا ہے، تو بھئی آپ کی انڈیا کے ساتھ کوئی دوستی تھوڑی ہے جو مطلب آپ انڈیا سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں کریں کہ کچھ نہیں کرے گا۔ یہاں انڈیا کے خلاف کیا کچھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرتی، ہمارے کینیڈا میں خالصتان سے لے کے پوری دنیا میں انڈیا کے خلاف وہ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اب ان کی دال نہیں گلتی تو یہ ایک الگ بات ہے۔
ایک زمانے میں تو وہ اچھی خاصی ٹیررزم بھی کرتے رہتے تھے، ہوں، تو وہ بھی اب اس کے قابل نہیں رہے، اور انڈیا کی ایک فرم سرکار ہے اس وقت، تو ان کے لیے دقت ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن حامد میر ہوں، اور بھی میں نے کچھ اور جرنلسٹ دوستوں کے، میرے ذاتی دوست ہیں، لیکن بہرحال یہ باتیں بڑی افسوسناک ہوتی ہیں، لیکن میں شاید ان کی مجبوریاں بھی سمجھتا ہوں۔ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے اور ٹاپ کے لیول پہ جرنلزم بھی کرنی ہے، تو آپ اس طرح کی بات تو کرنی آپ پر واجب ہوگی۔ اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ پھر پاکستان میں تو نہیں رہ سکتے، پاکستان میں تو اپنی ٹاپ جرنلزم نہیں کر سکتے، تو مین سٹریم کی جو جرنلزم ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو شاید جو وہ کہتے ہیں حامد میر اور جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ہوں۔ شاید وہ یہ نہ کہیں اگر وہ پاکستان میں نہ رہتے ہوتے، ہم ہماری طرح باہر ہوتے، تو وہ بھی تھوڑے سے ان کا ڈفرینٹ سٹینس ہو جاتا، سچ بولنے کی طرف مائل ہو جاتے۔ مگر سر بات تو یہی ہے کہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹیررزم سے ان کا تعلق رہا ہے، اور انڈیا میں موسٹ وانٹڈ بھی رہے ہیں، تو ایسا کوئی میرے خیال ہے حامد میر صاحب کو تو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ جو افسوس وہ جتا رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ جی انڈیا کی طرف سے جو ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یا را کی طرف سے جو ہے، اور افغان سٹیزنز پہ بھی الزام، یعنی دونوں طرف سے دشمنیاں لے رہے ہیں، افغان سٹیزنز پہ الزام لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بھارت جس سے بار بار ہم کوشش کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ٹرمز کچھ بہتر ہوں، اس میں بھی ایک طرح سے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح سے بات کی جاتی ہے، اور وہ بھی ٹاپ لیول کے جرنلسٹ بات کر رہے ہیں جن کو سنا جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب ان کو سننا کم بھی کر دیا ہے۔ حامد میر صاحب کی اب وہ پہلے جیسی فین فالوئنگ نہیں رہی جو ان کی پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جو نیچے کمنٹس آ رہے ہیں وہ دیکھ کر آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سر اگر ہم لاسٹ میں بات کریں بھارت کی، الیکشنز ہونے والے ہیں پاکستان میں بھی، کہا گیا ہے فیبرری کی ڈیٹ دی ہے، اور بھارت میں بھی، لیکن پی ایم مودی کے لیے کئی چیلنجز ہیں، بہت سے انہوں نے اچھے بھی کام کیے ہیں اپنی کنٹری کے لیے جو یقیناً لوگ یاد رکھیں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس وقت چاہے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کا ایشو ہو، چاہے وہ قطر میں جو نیوی آفیسرز ہیں ان کو اریسٹ کرنے کا معاملہ ہو، یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں بھارت کی گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں، دیکھیے کینیڈا کا تو بالکل کسی صورت بھی کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہا۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے جس غیر ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے سیاسی کارڈ کھیلتے ہوئے بھارت پر الزامات لگائے، وہ ابھی تک ہم کینیڈینز کو ہمارے پرائم منسٹر کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے کینیڈا کا اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے ہیں، ہماری کینیڈا کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد کہ خود جسٹن ٹروڈو کی اس حرکت کے بعد 13-14 پوائنٹس پولز میں گر چکے ہیں۔ تو اس کا نقصان مودی صاحب کو تو خیر کوئی نہیں ہونا، بلکہ اس کا فائدہ ہوگا مودی صاحب کو۔ اس کا نقصان تو پرائم منسٹر ٹروڈو کو ہو رہا ہے۔ اگر آج الیکشن کینیڈا میں ہوتے ہیں تو ٹروڈو وڈ ناٹ بی الیکٹڈ، اگر آج ہوتے ہیں تو آئی ہوپ کہ اگر جب یہ الیکشن اپنے وقت پہ جب کینیڈا میں 2025 میں ہوں گے، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، اگر جگمیت سنگھ اپنا الائنس توڑ دیتے ہیں، تو جب بھی کینیڈا میں الیکشن ہوتے ہیں تو میری تو یہی ہوپ ہے کہ ٹروڈو وڈ لوز، کیونکہ اس نے ہمارے دیش کا ادروائز ہی بہت برا حال کر دیا ہے، کینیڈا کا بہت برا حال کر دیا اپارٹ فرام بھارت، چونکہ بھارت کینیڈا کے لیے مطلب ون آف دا ڈبیٹ ہے، کوئی ہمارا کوئی بہت بنیادی مسئلہ نہیں ہے، اور بھارت کے لیے بھی کینیڈا جو ہے ون آف دا ڈبیٹ ہے، وہ کوئی بھارت کا الیکشن ایشو نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے قطر کی، قطر کے معاملے میں بھی میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر مودی پر کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ وہ شاید بیک ڈور ڈپلومیسی، جو میری انفارمیشن ہے وہ بھی چل رہی ہے قطر کے ساتھ۔ قطر نے ابھی ڈیتھ سینٹنس کا کیا ہے اعلان، لیکن قطر کوئی اتنا بڑا دیش نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کوئی اثر ڈال سکے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر مودی کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں اگلے الیکشن میں، بلکہ ان ایشوز پہ پرائم منسٹر مودی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، ان کے انٹرنل جو اپنی پالیٹکس ہے، کیونکہ بھارت اتنا بڑا دیش ہے، دنیا میں سب سے ڈائیورس پالیٹکس بھارت کی ہے، تو سب سے بڑی ڈیموکریسی سائز میں بھارت کی ہے،
تو وہ وہاں پہ ان کے انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ ایک چیلنج ہے، وہ ہونا بھی چاہیے پرائم منسٹر مودی کو، وہ تو ہر الیکشن میں ہر سیاستدان کو ایک دوسرے کا چیلنج ہونا چاہیے. بالکل. لیکن اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ 2024 کا الیکشن آج کے دن کے جو پولز ہیں وہ بی جے پی یا پرائم منسٹر مودی شاید لوز کریں گے. لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو ری گین، نہ صرف ری گین تو انہوں نے خیر کر ہی رکھا ہے، مینٹین رکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو ری الیکٹ کروانے میں کامیاب ہوں گے، لگتا تو ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہے سر، اور یہی فرق ہے بھارت اور پاکستان کے الیکشنز میں کہ وہاں پہ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ شاید پی ایم مودی کو یہ اس بار ٹف ٹائم ملے، اور دوسری طرف پاکستان ہے جہاں ابھی سے پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کون آ رہا ہے، اور الیکشنز کا جو ہے وہ کچھ کنفرم نہیں ہے. کہہ تو رہے ہیں 8 فیبرری، لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو بہت بہت مچ. شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو.